اللہ جتنے چبوترے اس شہر میں بنایا ہے کسی شہر میں اتنے چبوترے آبادی نہیں ہو سکے. راتوں کی راتیں گزار دیتے ہیں. میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہتا ہوں اسی شہر میں سرکار, آپ کا ہی نوکر ہوں, لیکن نوکر کو آپ نے اتنی جرت دے دی کہ وہ آقا بننے کی کوشش کر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کی بات. میں بھی نوکر ہوں, آپ خادم, اس سے زیادہ نہیں سمجھتا. جتنے یہاں آزادار بیٹھے ہیں ان میں سب سے ادنا آزادار میں ہوں, سب سے معمولی انسان ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو ان چہروں میں سے جس نے کبھی خواب میں حضرت کی زیارت کی ہو, زریوں کی زیارت کی ہو. بہرحال صبح کی نماز مت چھوڑو. میں نے کہا وقت نہیں ہے. کاش میں وہ روایت پیش کر سکتا کہ جب خیبر میں مولا علی کے آنکھوں میں وہ ورم آ گیا تھا کہ جہاں پیغمبر نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی تھی, دعائے شفا پڑھی تھی, پیغمبر نے اپنا لعاب دہن علی کے حوالے کیا. جب آنکھیں کھلی تو پیغمبر نے علی سے کچھ باتیں کہی. نہیں پڑھتے نا ہم لوگ, صرف خیبر پڑھ کے گزر جاتے ہیں, بہت سی باتیں نہیں پڑھتے. غدیر پڑھتے ہیں, خطبہ غدیر نہیں پڑھتے. خطبہ غدیر میں جو سینٹنسز ہے نا 159 ہے, اس میں شروع کے 30 سینٹنس حمد الہی ہے. پھر پیغمبر نے کچھ باتیں کہی ہے. یاکلون مما تاکلون یلبسون مما تلبسون. وہ لوگوں کے لیے, حاجیوں کے لیے جو حج میں آئے تھے, پیغمبر نے ان کو ان کی بیویوں کے لیے, ان کی زوجات کے لیے سفارش کی. یاکلون مما تاکلون, تم جو اچھا کھاؤ اپنی بیویوں کو کھلاؤ. یلبسون مما تلبسون, جب تم اچھا پہنو تو اپنی بیویوں کو اچھا پہناؤ. یہ خطبہ غدیر ہے بھائی, خطبہ غدیر ہے. خیبر پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے, غدیر پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. اس میں پیغمبر نے کہا تھا علی, یہ آنکھوں میں جو درد ہو رہا ہے نا, اس کے لیے کچھ دعائیں بتاتا ہوں. اور تعلیم دی پیغمبر نے, دعائے شفا وہاں پر. اور اس کے بعد آپ نے ان 4 افراد کا تذکرہ کیا. نہیں یہ وقت معاف کرنا بھائی, بہت سی عنوانات آ جاتے ہیں, چھوڑ دیتا ہوں. ان 4 گروہوں کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا جو قبر میں عذاب کافر پر ہوگا, کافر پر, یعنی وہ جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ جو رسول کی رسالت کو نہیں مانتا, وہی عذاب میری امت میں سے 4 گروہ پر ہوگا. کافر والا عذاب میری امت میں سے 4 گروپ پر ہوگا. ان میں سے ایک جو جان بوجھ کر مسلسل نماز صبح قضا کرتا ہے. 2 لفظ ہے, جان بوجھ کر اور مسلسل. آرام سے سوچئے گا. صاحب قبر بتا, قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی دوسری چیز کون سی ہے؟ صاحب قبر نے کہا سلمان. سینہ تھامیے گا. قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز گرمی کے روزے ہے. گرمی کے روزے. کسی نے مولا سے پوچھا, یا علی اس دنیا کو آپ نے کئی مرتبہ طلاق دی نا, آپ کو یہ دنیا میں پسند کیا آیا؟ کہا 3 چیزیں بہت پسند ہے علی کو اس دنیا سے, الجہاد بالسیف والصوم بالسیف والصوم والضیافۃ الضیف. مہمان کی مہمان نوازی علی کو اس دنیا میں بہت پسند ہے. جو علی دنیا میں مہمان کی مہمان نوازی پسند کرتا ہے, جب شیعہ قبر میں مہمان علی بن کر جائے گا, وہ ہم مہمان علی بن کر جائیں گے اور آواز دیں گے ہمارا میزبان تو ہمارا مولا و آقا ہے. اب ذمہ داری میزبان کی ہے. والجہاد بالسیف, علی کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت پسند ہے. والصوم بالسیف, گرمی کے روزے علی کو بہت پسند ہے. میں چھوڑ رہا ہوں مسلسل پوری بحث کو. اے صاحب قبر بتا, قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی تیسری چیز کون سی ہے؟ صاحب قبر نے کہا اے سلمان, قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی تیسری چیز ہے وہ کار خیر ہے جو مومن دوسرے مومن کو مالی مدد کرتا ہے. ایک مومن دوسرے بھائی مومن کو پیسے سے مدد کرتا ہے. آیت اللہ العظمی آغا خوئی نے منہاج الصالحین میں لکھا ہے
کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو ایسے کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے پائے. مومن بھائیوں کی مالی مدد, ان کی مال کے ذریعے سے مدد کرنا, ویلفیئر, سماج سیوا, اپنے مومن بھائیوں کو جو تکلیف میں ان کی مالی مدد کرنا. میں سب چھوڑ رہا ہوں ورنہ اس پر بھی آتا تو بہت سی باتیں. بس آخری بات, اے صاحب قبر بتا سب سے زیادہ قبر میں کام آنے والی چیز کون سی ہے؟ صاحب قبر نے آواز دی, اے سلمان ان تینوں کو ایک طرف رکھو, اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ علی کی محبت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ, سب سے زیادہ قبر میں کام آئے گا. اللہم صلی علی محبت مولا, محبت علی, یا علی, یا علی. اے صاحب قبر وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ صاحب قبر نے آواز دی, ولایت علی, محبت علی, علی کی محبت کا دم بھرنا قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والا ہے. عزیزو دعا کیجئے گا. اسی لیے میں نے علماء کو بار بار یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا, پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, کیونکہ شیطان اپنی ساری طاقت صرف کر دے گا, کوشش یہ ہوگی کہ اسے اس ولایت سے منحرف کر دیا جائے, اس ولایت سے موڑ دیا جائے. سب سے بڑی دولت ایک شیعہ کے لیے, سب سے بڑا خزانہ, سب سے بڑا سرمایہ ولایت محمد اور آل محمد ہے. اپنے زمانے کے امام کی محبت ہے, کربلا والوں کا غم ہے, علی کا ذکر ہے. اگر یہ سرمایہ بن جائے تو اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا. مگر عزیزو کوشش یہ کیجئے گا قبر میں جب جائیں تو علی وہاں پر آئیں گے, علی کو یہ شرمندگی جھیلنی نہ پڑے آنے والا بے نمازی آیا ہے, آنے والے نے کبھی روزہ نہیں رکھا, آنے والے نے کبھی کوئی مومن بھائی کی مدد نہیں کی. علی کوئی شکایت نہیں کریں گے, علی کوئی شکوہ نہیں کریں گے, مگر اگر علی نے چہرے پر تھوڑا سا وہ غم محسوس کر لیا کہ میرا چاہنے والا خالی ہاتھ آیا ہے, یہ بہت بڑا غم ہے اس چاہنے والے کے لیے جو علی کے پاس پہنچا ہے. کوئی مدد نہیں کرے گا میرے دوستو, نہ دوست آئیں گے, نہ احباب آئیں گے, نہ مال آئے گا, کچھ نہیں آئے گا. قبر میں علی آئیں گے, حسین کا غم آئے گا. یقیناً جب ذکر ہے ایک جوان کا تو اسی جوان کا تذکرہ ہو جائے. عزیزو ساری دنیا ایک باپ کے لیے ایک طرف اور ماں باپ کے لیے جوان اولاد ایک طرف. اللہ کسی ماں باپ کو جوان کا غم نہ دے. جوان بیٹا جب آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ماں باپ کو بڑا چین رہتا ہے, سکون رہتا ہے. لیکن سنیں کربلا میں کہ جہاں لیلا پوچھ رہی ہے ابھی تک میدان میں نہیں گئے, جہاں زینب اور محمد سے پوچھتی ہے ابھی تک میدان میں نہیں گئے, جہاں فروا قاسم سے سوال کرتی ہے ابھی تک میدان میں نہیں گئے. ارے کیا جذبہ ہے ان ماؤں کا. ہمارا سلام کربلا کی ماؤں کو جنہوں نے حسین کو بچانے کے لیے اپنی گودیوں کا نذرانہ پیش کر دیا, اپنے بچوں کو حسین پر قربان کر دیا. پنجتن کی آخری نشانی بچ جائے یہ گھرانے کا مقصد ہے. بس عزیزو جب اکبر کو اجازت ملی, اکبر خیمے سے باہر نکلے, حمید کہتا ہے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی جوان کا لاشا
किसी घर से बाहर निकल रहा है। अकबर अभी खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं, एक बहन है दामन पकड़े हुए है, ए भैया अली अकबर। माँ आवाज दे रही है, बीबियां फुफियां आवाज दे रही है। बस अजीजो, जनाब अली अकबर अपने बाबा के पास आए और कहा, बाबा फुफी ने इजाजत दे दी है, माँ से इजाजत मिल गई है। हुसैन ने आज तैयार किया, आमादा किया। अय बेटा अली अकबर, जाओ मैदान कारज़ार की तरफ जाओ, तुम भी कुर्बानी पेश करो। अली अकबर एक मर्तबा घोड़े पे सवार हुए। ज़ईफ बाप घोड़े के पीछे पीछे कमर पकड़े हुए आवाज दे रहा है, महलन महला यब्न ज़हरा। लाल अली अकबर, आहिस्ता बेटा आहिस्ता, बेटा आहिस्ता जा मेरे लाल आहिस्ता। अली अकबर ने मुड़ के देखा, ज़ईफ बाप कमर पकड़े हुए आ रहा है। घोड़े को रोका, घोड़े से उतरे और कहा, बाबा आपने घोड़े पे सवार किया, आपने खुदा हाफिजी की, अब पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? सीने पे हाथ रखिएगा। वो जुमला जो मैदान करबला हुसैन ने अली अकबर के हवाले से कहा, वो कायनात के हर बाप का गम है। हुसैन ने कहा, काश तुम साहिब औलाद, जज़ाकुम रब्बुकुम, बेटा तुम साहिब औलाद होते, तुम्हें पता चलता बाप का जिगर क्या होता है। अली अकबर, जाओ मैदान की तरफ। अजीजो, एक तरफ खैमे में बीबियां खड़ी हुई है, ज़ैनब खैमे के दर से हुसैन की ये तस्वीर देख रही है। अली अकबर घोड़े पे सवार हुए। मैं यहाँ जितने साहिबाने औलाद मौजूद हैं उन सब से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ सीनों पे हाथ रख के सुनिएगा, दिगर फाड़ देगा ये जुमला आपका। एक मर्तबा अली अकबर घोड़े पे सवार हुए और एक मर्तबा सवार होने के बाद ज़रा सा रुके, हुसैन को करीब बुलाया। ज़ैनब खैमे से देख रही है, हुसैन करीब आए। अली अकबर घोड़े से झुके, हुसैन के कान में कुछ कहा। एक मर्तबा मेरा मौला तड़प गया, बदन कांपने लगा, हुसैन का बदन कांपने लगा। आसमान की तरफ देखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। हुसैन वापस आए, ज़ैनब ने करीब बुलाया। सुनना मेरे भाइयों, ज़ैनब ने करीब बुलाया, माँ जाए। आखिर अली अकबर ने कहा क्या जिस पर आप बड़े तड़प गए? ये बाप कैसे गम बयान करे, ये बाप कैसे गम बयान करे? ज़ैनब ने पूछा है तो बताना होगा। हुसैन ने एक मर्तबा ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, ज़ैनब दुनिया का एक दस्तूर है, जब बाप दुनिया से जाता है बेटों को वसीयत करता है। अरे हुसैन गरीब हो गया, हुसैन करबला में गरीब हो गया। आज मेरे अकबर ने मुझसे वसीयत की है। अकबर ने कहा, बाबा मेरे बाद मेरी पुपी का ख्याल, बाबा मेरी माँ का। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरकुम अलल हुसैन अजीजो। बस मैंने आपकी जहमत को तमाम किया, आपने जवान को याद किया। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आंखों में आंसू है, मरहूम के दरजात आली फरमाए। बस अजीजो, अकबर मैदान में आए, ये आपने जो सुना, देखा, पढ़ा, ये बाप का आलम था। अभी माँ का मंजर बाकी है। हाय वो माँ जिसने जवान को खैमे में, हुसैन ने मैयत को पहुंचाया। अली अकबर के लाशे पर लैला बैठी हुई है। एक मर्तबा नजर पड़ी, सीने में जख्म का निशान, जिगर फट चुका। ए मेरे लाल अली अकबर, तेरे
تیرے بعد یہ دنیا میں تیری ماں کیسے جیے گی؟ اے اکبر ہر رات تیری غم ہوگا، اے میرے لال تیری ماں کے لیے دنیا اندھیر ہے، جوان کا لاشا ہے، ماں برداشت کر رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک اور مجلس ہے چاہیے؟ کب ہوئی بھائی؟ اچھا، کس کے ایصال ثواب کی؟ کس کے ایصال ثواب کی؟ جملہ مومنین کے ایصال ثواب کی ایک مجلس ہے، بعد نماز مغربین اسی بارگاہ میں بروز ہفتہ آپ حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی عظمت کا، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی جلالت کا، خدایا ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کے طفیل ہمیں دنیا میں حرم حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں حسین ابن علی کی اور مخصوصاً شہزادی زہرا کی شفاعت ہمارے نصیب فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو بیمار بحق بیمار کربلا تمام مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام اور مراجع اکرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان دشمنان تشیع داعش اور تکفیریوں کو نیست اور نابود فرما، پروردگار ان کو رسوا اور ذلیل فرما۔ سینہ سپر کیے ہوئے جو شیعہ حرم جناب زینب کی حفاظت کر رہے ہیں، عراق کی زمین کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے بازوؤں میں زور حیدری عنایت فرما، خدایا ان کو ان داعش اور تکفیریوں پر کامیاب نصیب فرما۔ پروردگار تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔ جس مرحوم نوجوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین جوار رحمت اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے ماں باپ کو صبر جمیل عنایت فرما، خدایا آخری حجت حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ تجدیداً آپ حضرات سے معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر حسن علی زوار ابن صابر صاحب بھائی کے فرزند کے روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرمائیں۔ اعلان بھی سماعت فرما لے، مجلس سالانہ بسلسلہ شہادت حضرت ام البنین 2 اور 3 اپریل 12 اور 13 جمادی الثانی کو 8 بجے شب میں بارگاہ شہزادی ام البنین میں مقرر ہے، جس میں مولانا سید عابد بالگرامی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ خانواد الحاج زوار آغا قمبر حسن اسدی صاحب قبلہ آپ سے شرکت کے متمنی ہیں۔ 13 جمادی الثانی کو مجلس دوپہر میں ٹھیک 1 بجے ہوگی، اسی بارگاہ میں زنانے سے بھی گزارش ہے۔ واجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ غیر معافی